ملتا ہے۔ اور کہا ایک عجیب و غریب حیرت انگیز نتیجہ نکالا گیا، وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں جنت کا تذکرہ ہے، جن میں اللہ عز و جل کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جب وہ آیات پلے کی جاتی تو ان کا ان کے دل پر زیادہ اثر ہوتا، ان کو مزید سکون ملتا، مزید ان کو خوشی ملتی، اور ان کے دل میں راحت پیدا ہوتی۔ اللہ عز و جل کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم یہ ارادہ کر لیں، دل سے پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اگر ہم خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ یہ پوائنٹ نمبر 6 ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیمات کے ذریعے انسان کو قلبی سکون کیسے ملتا ہے، اطمینان کیسے ملتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مال جمع کر لینا، دولت جمع کرنا انسان کو سکون دیتا ہے، لیکن اس وقت ایموشنل ہیلتھ کے ماہرین اور سائیکالوجسٹ وہ بھی اس بات پر متفق ہو رہے ہیں، اکثر کا اتفاق ہو چکا ہے کہ اگر انسان خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے تو دولت سے انسان کو خوشی نہیں ملتی، مال جمع کرنے سے انسان کو حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اوائڈ کنزیومرزم، کنزیومرزم کو اوائڈ کیا جائے۔ اگر خوشحال زندگی چاہتے ہو، کنزیومرزم کیا ہے؟ یہ ایک فلسفی ہے، یہ ایک سوچ ہے، ٹو بائی تھنگس فار دا سیک آف بائنگ، جمع کرنا دولت کو جمع کرنے کی خاطر ہی جمع کرنا۔ اٹ از این آئیڈیالوجی، ایک ایسی فکر ہے، ایسی سوچ ہے، ایک فلسفہ ہے کہ انسان زندگی گزارتا ہی اسی لیے ہے تاکہ دولت جمع کرے، اینڈ دس از ایسوسیٹڈ ود گریڈ۔ اس میں ایک لالچ اور طمع کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو دولت فقط اس لیے جمع کرتے ہیں، مال اس لیے جمع کرتے ہیں کہ مال جمع کیا جائے، یعنی جب وہ اپنی جائیداد دیکھتے ہیں، اپنی زمینیں دیکھتے ہیں، اپنی دولت دیکھتے ہیں، اپنے گھر دیکھتے ہیں، گاڑیاں دیکھتے ہیں، بنگلے دیکھتے ہیں، تو انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی فقط مال جمع کرنے کے لیے ہی مال جمع کرتے رہنا، اس سے انسان کو خوشی حاصل نہیں ہوتی، اس سے انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اور اکثر ایسے مالدار لوگ، دولت مند لوگ اگر آپ دیکھیں تو وہ زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے، انہیں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو ہالیڈیز پر جانے کا موقع نہیں ملتا، اگر وہ جائیں بھی کسی ساحل سمندر پر قدرتی حسن کو دیکھنے کے لیے جائیں بھی تو ان کا جسم ہالیڈیز پر ہوتا ہے، لیکن دل و دماغ پھر بھی کام میں ملوث ہے، پریشان ہے، ٹیلی فون ہاتھ میں ہے، موبائل فون ہاتھ میں ہے، دل پھر بھی ہالیڈیز پر نہیں ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں، چونکہ دولت اللہ نے دی ہے، مال انہیں ملا ہے، وہ اپنے گھر میں ہی ایک خوبصورت باغ بنا لیتے ہیں، پیارے باغیچے بنا لیتے ہیں، اپنے گھر میں ہی ایک سوئمنگ پول بنا لیں گے، مختلف خوش رنگ پھول بنا لیں گے، اور خوشبودار باغات اپنے گھر میں بنا لیں گے۔ 80s کی ایک سٹڈی میں ایک تجزیہ کیا گیا کہ اکثر ایسے مالدار لوگ جن کو ہالیڈیز پر جانے کا موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں، دولت تو ساری موجود ہے، وہ اپنے گھر میں باغات بنا لیتے ہیں، لیکن اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک کپ آف ٹی، ایک چائے کا کپ بھی سکون کے ساتھ پینے کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ وہ ان بلبل کا ترنم سنتے ہیں، وہ کوئل کی کوک شاید سنتے ہوں کہیں، شاید قدرت کے حسین مناظر انہیں نظر آتے ہوں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں ان سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ اور دوسری جانب دیکھیں کہ ایسا غریب فرد جو پورا دن صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور محنت و مزدوری کے بعد پسینے میں شرابور ہو کر رات پر امن پرسکون نیند وہ سوتا ہے، اس کا سکون اور اس کی لائف کے ایڈونچرز اور اس مالدار شخص کی زندگی کی بوریت کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس شخص کو ایک چھوٹی سی خوشی ملتی ہے، وہ اس چھوٹی سی خوشی سے کتنا لطف اندوز ہوتا ہے، اور اسے بڑی بڑی خوشیاں مل جاتی ہیں، بہت زیادہ مسرتیں ملتی ہیں، لیکن ان سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا، ان سے سکون حاصل نہیں کر پاتا، ان سے وہ لطف نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ کسی بڑی خوشی کے انتظار میں ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتا۔ یاد رکھیے، دولت انسان کو خوشی نہیں دیتی۔ انسان دولت کے حصول کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنی صحت برباد کرتے ہیں دولت کے حصول کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور دولت کے حصول میں اپنی صحت برباد کر دیتے ہیں، آدھی زندگی دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی صحت برباد کر دیتے ہیں، اور باقی زندگی اس صحت کو حاصل کرنے کے لیے اس دولت کو برباد کر دیتے ہیں۔ نہ دولت ملتی ہے، نہ صحت ملتی ہے، نہ راحت ملتی ہے، نہ سکون ملتا ہے، دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ تو کنزیومرزم کو اوائڈ کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ مالدار لوگ جن کے پاس اللہ نے ان کو دولت دی ہے، وہ خوشی کیسے حاصل کریں؟ اس حوالے سے آج کی اس خوبصورت بزم میں چند نکات آپ لکھ لیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہر روز صبح اٹھتے ہی جب آنکھ کھلے نماز ادا کریں، اور کہیں باغ میں جا کر کبوتروں کو دانے ڈالیں، بطخوں کو کھانا کھلائیں،
اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. جب آپ ان کبوتروں کو کھانا کھاتے ہوئے یا بطخوں کو یا اللہ کی مخلوقات کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں گے، اس وقت جو خوشی کی لہر آپ کے اندر دوڑے گی اور آپ کو جو خوشی حاصل ہوگی، جو سکون حاصل ہوگا، انسان اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا. ان ممالک میں آپ ویسے ہالیڈیز پر اگر جاتے ہوں، سفر پر جاتے ہیں، کاروباری بزنس کے ٹرپس پر آپ جاتے ہیں، بجائے اس کے کچھ وقت نکالیں، ایسے ممالک میں جائیں جہاں یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں، ان کی تعلیم کی ذمہ داری لے لیں. جب آپ کسی یتیم بچے کو اس کے سر پر دست شفقت رکھیں گے اور کہیں گے کہ میں اس کے اخراجات کا ذمہ لیتا ہوں، وہی بچہ جب تعلیم حاصل کرے گا، جب وہ علم کی دولت سے نوازا جائے گا، جب وہی بچہ اس کی آپ پرورش کرتے ہیں، اس کے اخراجات کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں،